عمران خان کے دو اہم ترین اور منفرد کارنامے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے دو عمران خان کے کارنامے جو ہیں وہ جو سب سے منفرد ہیں تمام مسلمان ممالک کے سربراہان سے، وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سائفر کیس جو ہے اس کو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ اڑا کے رکھ دیا ہے اس کیس کو، اور بہت ہی اہم ترین ریمارکس ہیں اس کے اندر، بہت ہی اہم ترین فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس سے عمران خان کا سائفر کیس، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو سائفر کیس بنایا گیا تھا، وہ سائفر کیس جس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا گیا ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ بعد میں اس کو جو ہے وہ سازش مان لیا گیا کہ نہیں یہ سازش ہے اور یہ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اوپر سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پر ایک ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بنا کر اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے بہت جلد بازی بھی کی گئی، جس کا اس تفصیلی فیصلے کے اندر ذکر بھی ہے۔ اور ثابت نہ کرنا، اس میں یہ لفظ جو آ گیا ہے کہ جی ثابت نہیں کیا گیا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اور عمران کشور صاحب جو 9 مئی کے تفتیش کے انچارج تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس کے پیچھے بھی عمران خان کے لیے جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان کو ضمانتیں ملنے لگی ہیں۔ کس وجہ سے کہ جو تفتیشی ہے اس نے اپنے ایک ریزائن کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے تحت اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اب 9 مئی کو واڑ کے رکھ دیں گے، یا کہہ لیں کہ جو افضل مروت کہتا تھا وڑنا اس کو کہتے ہیں، وہ وڑ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ایک لیڈر اٹھتا ہے، اٹھ کر اقوام متحدہ کے اندر اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح سے ہاتھ رکھ کے تمام امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مذاہب کو اور پوری دنیا کے لیڈران کو مخاطب کرتا ہے۔ مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب آپ آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ کلمات اس طرح کے آپ لکھ دیتے ہیں یا آپ خاکے بناتے ہیں، تو ہمیں درد ہوتا ہے۔ اور درد کدھر ہوتا ہے؟ دل کا درد ہوتا ہے۔ اور دل کا درد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے جسم سے دل کا درد سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ شدت سے ہوتا ہے، جو برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ گستاخی کرتے ہیں، اس گستاخی کی، اس توہین آمیز کلمات کی جو ہے وہ پابندی کریں کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہ کریں، جس سے ہمارے مسلمانوں کے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ اس نے خارجہ کے اندر ایک انتہائی اہم جنگ لڑی عمران خان نے، کہ اس جنگ کے اندر پہلا منفرد کام تو عمران خان کا یہ تھا کہ اس نے جس طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے اقوام متحدہ میں تقریر کو شروع کیا تھا، یہ ایک منفرد انداز تھا، اور بغیر کسی پرچی کے، بغیر کسی پیپروں کے، کیونکہ عمران خان سے پہلے پاکستان کے جتنے بھی لیڈران آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں پوری فائل ہوتی تھی، وہ فائل کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جس نے بغیر جو ہے وہ اس کے پڑھے ہوئے ہر ایک چیز کو اتنی اچھے اور خوش اسلوبی طریقے سے
لوگوں کو سمجھایا۔ اور دوسری بات کہ اقوام متحدہ کے اندر عمران خان نے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی۔ اصل جو بات ہے وہ عمران خان نے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، شان اقدس کو بیان کیا، اور اتنے اچھے انداز میں بیان کیا جتنے کہ کوئی بھی مسلم لیڈر آج تک نہیں کر سکا۔ یہ عمران خان کا ایک منفرد اقدام ہے، ایک منفرد چیز اس کے حصے میں آتی ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب کی شان اقدس کو بلند کرتا ہے، ذکر کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کے سامنے ہے، عدت جیسا گھٹیا ترین کیس بنا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے سرخرو کیا، عزت کے ساتھ اسے اس سے بری کیا۔ سائفر ہو گیا، توشہ خانہ 1 2 سارے کیس سے عمران خان بری ہوتا رہا ہے۔ ابھی بھی جن کیسز کے اندر عمران خان اندر ہے، اگر میرٹ پر فیصلے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ عدلیہ عمران خان کو باعزت بری کر دے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا فسطائیت برپا کرنے کے باوجود، اتنی کمپین کرنے کے باوجود عمران خان کے خلاف اگر عوام پھر بھی عمران خان کے حق میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ دوسرا اہم اقدام جو ہے عمران خان کا، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے خارجہ پالیسی اتنی اچھی بنائی کہ عمران خان نے بتایا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو دہشت گرد تصور کیا جاتا تھا۔ جہاں پر بھی مسلمان جاتے تھے، اپنا تعارف کرواتے تھے، تو ان کے ساتھ جس کو تعارف کروایا جا رہا ہوتا تھا، وہ اپنے ذہن میں ایک بات لے کر بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ دہشت گرد کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ عمران خان نے اتنا اچھا کیس لڑا خارجہ پالیسی کے اندر کہ مسلمانوں کو اسلامو فوبیا مانا گیا، کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک اسلام کے خلاف ایک دہشت گردی والا معاملہ ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ عمران خان بتانے میں، سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ دہشت گردوں کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گرد جتنے بھی ہیں ان کا مذہب کوئی نہیں ہے، وہ صرف پیسے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ کیونکہ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ہندو بلویے بھی یہ خود کش حملہ آوروں میں سب سے پہلے ایجاد ہی ان لوگوں کی تھی، ہندو بلویوں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ اقوام متحدہ کے علاوہ پوری دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ مسلمان پرامن ہے، ہمارا دین اسلام پرامن ہے، ہم تو امن کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن کا درس دیا اور امن کا پرچار کیا۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ دہشت نہیں پھیلائی۔ جو دشمن بھی آ کے آپ کے پاس پناہ لیتا تو آپ اس کو پناہ دیتے اور اس کی جان کی امان اس کو دے دیتے۔ اس کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو عمران خان نے آخر کار 15 مارچ منوانے میں کامیاب ہو گیا کہ 15 مارچ جو ہے وہ اسلامو فوبیا ڈے منایا جائے گا، جس سے پوری دنیا کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اس دین اسلام کو، جس کو ہم دہشت گرد سمجھتے تھے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ ایک پرامن دین ہے۔ اور دین اسلام میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پھیلایا، اور وہ آخری نبی، آخری رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری میسنجر ہے۔ یہ ساری باتیں کسی اور وزیر اعظم کے یا کسی اور لیڈر کے حصے میں نہیں آئی، جس کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا۔
اس کے حصے میں یہ ساری چیزیں آئیں کہ اس نے اسلاموفوبیا ڈے پوری دنیا سے منوا کر ثابت کر دیا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔